72 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ واسألہم، اور اسأل آپ سوال کیجئے، پوچھئے، ہم ان یہودیوں سے، القریہ بستی، حاضرۃ البحر، حاضرہ کنارہ، البحر سمندر، سمندر کے کنارے رہتے تھے، یعدون زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، فی السبت ہفتے کا دن، جمعے کے بعد کا جو دن ہے اس کو ہفتہ السبت کہا جاتا ہے۔ حیتانہم، حیتان مچھلیاں، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، شرعاً اوپر اوپر، ظاہر ہو کے آنا، لا یثبتون نہیں ہوتا تھا ہفتے کا دن، نبلوہم آزمائش کی ہم نے ان کو، یفسقون نافرمانی کرتے تھے، امت جماعت، لیما تعظون، لیما کیوں تعظون تم نصیحت کرتے ہو، مہلکہم ہلاک کرنے والے ہیں، معذبہم عذاب دینے والے ہیں، معذرتاً عذر کے لیے کہ ہم بغیر الزام کے، ہمارا کوئی الزام نہیں، ہم پر کوئی الزام نہیں، یتقون یہ رک جائیں، باز آ جائیں، نسو نسیان سے بھلا دیا انہوں نے، ذکروا جس کی نصیحت کی گئی ان کو، ینہونا روکتے تھے، السوء برائی، بعذاب بئیس، بئیس بہت برا، سخت، یفسقون نافرمانی کرتے ہیں، عتو سرکشی کی انہوں نے، قرادتاً بندر، خاسئین ذلیل، ذلیل بندر ہو گئے۔ ترجمہ، آپ پوچھیے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی،
جب وہ لوگ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے، جب ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر اوپر آ جاتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن وہ ہفتے کا نہ منا رہے ہوتے، جس دن ہفتے کا نہ ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی اوپر۔ اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی بوجہ اس کی کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک جماعت نے کہا کہ کیوں تم نصیحت کرتے اس قوم کو، اللہ جس کو ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب میں ان کو مبتلا کرنے والے ہیں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے، اور اس لیے لعلہم یتقون، شاید کہ وہ باز آ جائیں اور رک جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب انہوں نے بھلا دیا اس کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے رکتے تھے اور روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے برے عذاب میں بوجہ ان کی نافرمانیوں کے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پس جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ اہل کتاب کی اور خصوصاً بنی اسرائیل کی مختلف بدعملیاں اور کمزوریاں اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ اس امت کے لوگوں، ان خامیوں میں تم کبھی مبتلا نہ ہو جانا، ہمیشہ ان خامیوں سے اور کمزوریوں سے بچتے رہنا۔ کل ہم نے پڑھا کہ غرور اور تکبر ان کے اندر تھا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں، استغفار کرنا ہے اور عاجزی کو اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اسی طرح ایک خرابی ان کے اندر حیلہ سازی تھی کہ حرام چیزوں کو مختلف حیلوں اور بہانوں سے اپنے لیے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے تو حلال ہو جائے گا اور جائز ہو جائے گا۔ مثلا قرآن مجید میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چربی ان کے لیے حرام قرار دی تھی۔ وہ یوں کرتے کہ چربی کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال کر لیتے تھے، کہ ہم نے کہاں چربی استعمال، حالانکہ جو چیز خود حرام ہو اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس سال شراب حرام ہوئی، ایک آدمی نے ایک مٹکا شراب کا بھیجا، کیونکہ وہ پہلے بھی بھیجا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو استعمال کرتے ہی نہیں، تو آپ نے اسے کہا بھئی شراب حرام ہو گئی ہے، یہ واپس لے جاؤ۔ کہنے لگا جی آپ بیچ لیں اس کو، اس کے پیسے جو ہیں اس کو استعمال کر لیں۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے اس نے اس کی قیمت کو بھی حرام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ چیز حرام ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ حلال ہے، پیسے بھی تو حرام چیز نہیں ہے۔ تو حیلہ سازی جس کے ذریعے وہ حرام کو حلال کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت سمندر کے کنارے آباد تھی، اور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ نہیں، بعد کا ہے۔
بعض نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے، یہ بات کا بات ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا گزر بسر بہت زیادہ جو ہے وہ مچھلی سے ہوا کرتا تھا، مچھلی سے۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر دریاؤں کے کنارے، سمندر کے کنارے جو رہتے، مچھلیاں پکڑنا، استعمال کرنا، بیچنا ان کے ہاں ہوتا ہے عام طور پر، تو یہ بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، اور مچھلیوں کے بڑے دل دادا تھے۔ یہودیوں کے ہاں جو ہفتے کا دن ہے وہ تعظیم کا دن تھا، تعظیم کا دن تھا۔ اس دن کی تعظیم بجا لانی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پابندی لگا دی کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی تم نے۔ اچھا، روک گئے، باز آ گئے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی آزمائش ہوئی کہ یہ لوگ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کا دن آتا تو ساری مچھلیاں اوپر 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 آ جاتی، نظر آتی، ظاہر ہو جاتی، اور جو ہی ہفتے کا دن جاتا یہ مچھلیاں نیچے تہ میں چلی جاتی، غائب ہو جاتی، ملتی نہیں۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، یہ تو ہر ہفتے والے دن یہی ہوا۔ ادھر ہفتے کا دن آیا، ادھر مچھلیاں ہی مچھلی۔ اب یہ مچھلیوں کے بغیر رہ نہ سکیں، باقی دنوں میں مچھلیاں ہاتھ نہ آئیں، اور جس دن بہت زیادہ ہوں اس دن پکڑنا منع ہو۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کنارے پر کنویں سے کھود دیے، تو پانی آتا ان کنویں کے اندر، تالاب سے بنے ہوئے، حوض بنے ہوئے، پانی آتا جاتا رہتا تھا۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آتی، پانی آتا، تو یہ کرتے یوں کہ اس کے منہ کو بند کر دیتے۔ جو مچھلیاں ادھر ان کے تالاب کی طرف ہوتی، حوض کی طرف ہوتی، وہ پھنس جاتی، وہ واپس جا ہی نہ سکتے، اور یہ اگلے دن ان کو پکڑ لیا کرتے تھے، اگلے دن ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں، کہ تم حیلہ کر رہے ہو ایک حرام کام کو کرنے کے لیے۔ ایک چیز حرام ہے لیکن آپ اس کو کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ حلال ہے۔ لگے ہم کون سا ہفتے والے دن شکار کرتے ہیں؟ کوئی شکار نہیں کرتے، ہم تو تازے، ہم کو مچھلی نہیں پکڑتے۔ باقی حوض کا منہ بند کرنا یہ وہ شکار تھوڑا ہے، اس سے تو منع نہیں کیا گیا نا۔ اللہ اکبر۔ اب انہی میں سے ایک جماعت نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا۔ 2 جماعتیں ہوں گی، ایک تو کر رہے تھے، دوسری قسم کے وہ تھے لوگ جس کام کو برا سمجھتے تھے اور اس سے بچے ہوئے بھی۔ انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ تم کام غلط کر رہے ہو، خود بھی تباہ ہوو گے، اوروں کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بن جاؤ گے، کہ تم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، حیلے اور بہانے سے ایک حرام کام کو کر رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے حیلے اور بہانے سے حرام کام سے بچنا،
ایسا ہیلا اختیار کرنا کہ انسان حرام سے بچ جائے، وہ اور چیز ہے۔ تم ہیلا کر کے کرتے حرامی ہو، جس طرح خود قرآن مجید سورہ 7 کے اندر ہے نا، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بات پر حضرت ایوب اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہیں نا 100 ڈنڈے لگاؤں گا۔ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو میں نے اس طرح کی قسم کھا لی، یہ مناسب نہیں، تو اب اگر یہ کام نہیں کرتے تو ادھر قسم بھی کھائی ہے، اللہ کے نام کی تعظیم ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ اس طرح کریں جس طرح یہ جھاڑو نما تیلیاں ہوتی ہیں نا، یہ لے لیں، 100 ہوں پوری، آپ ایک مرتبہ ہی مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہیلا خود بتایا اس بات کا کہ یہ حرام سے بچے، وہ ہے ہیلا کر کے حرام کی طرف جانا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں، یہ آیات اور یہ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہیلا تو خود لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ وہ جو ہیلا ہے وہ حرام سے بچانے کے لیے، کہ اگر قسم کو پورا نہیں کرتے تو قسم پورا نہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا، غلط، اس سے بچانا مقصد ہے۔ تب اس غلط کام سے کیسے بچیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی کھجوریں دیکھی بڑی بڑی اور موٹی، آپ نے فرمایا کیا خیبر کی کھجوریں ساری ایسی ہی ہوتی ہیں؟ عرض کیا نہیں، بہترین اور اعلیٰ بھی ہوتی ہیں، گھٹیا بھی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا پھر تم کیا کرتے ہو جب آپس میں تبادلہ کرنا ہو، بیچنا ہو؟ یہ جو عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں وہ 1 کلو اور جو ادنا ہیں وہ 2 کلو، اس طرح ہم آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ عَيْنُ الرِّبَا، یہ تو عین سود ہے۔ جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں، ہم جنس چیزیں ہوں، اور دونوں چیزیں اس قسم کی ہیں کہ ان کو تول کے یا ناپ کے بیچا جاتا ہو تو اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کھجور ہے، وہ بھی کھجور ہے، وہ بھی نمک ہے، وہ بھی نمک ہے، وہ گندم ہے، وہ بھی گندم ہے، وہ جو ہے، وہ بھی جو ہے، دونوں ایک جیسی ہیں۔ ان کو جب آپس میں بیچنا ہو تو برابر سرابر بیچنا لازم ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں، کھجور کو وہ قیمتاً بیچے اور وہ خریدے، اور یہ بھی قیمتاً بیچے اور وہ خریدے۔ جی میں 1 کلو یہ کھجور جو عمدہ ہے بیچتا ہوں، مثال کے طور پر اس زمانے میں کہہ دیں گے 300 روپے کی، ہو گیا، یہ سودا الگ کریں۔ پھر وہ جو گھٹیاں ہیں 200، وہ جو 2 کلو ہیں، یہ کلو کتنے کی؟ 150 کی، اور 2 کلو یہ بھی 300 کی ہو جائے۔ میں کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں، کھجور کو پیسے کے بدلے میں لاؤ، کسی اور چیز کے بدلے میں لاؤ۔ تو یہ ہیلے اس قسم کے خود احادیث میں بھی موجود ہیں، یہ ہیں حرام سے بچانے کے لیے، کہ حرام سے آدمی بچے۔ ایک ہیلا ہوتا ہے کہ ہیلا کر کے کسی طریقے سے حرام کو کرے، وہ اور چیز ہے۔ ان کا جو ہیلا تھا وہ یہ ہیلا کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے تھے۔ تو ایک جماعت نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ چلتے 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 جب ایک عرصہ گزر گیا اور وہ نہ سمجھے، تو نہ کرنے والے جو سمجھانے والے تھے، پھر ان کی 2 جماعتیں ہوں۔ ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بہت سمجھا لیا ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں مانتے نہ مانے، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کیا ہے۔ اور دوسری جماعت مسلسل ان کو سمجھاتی رہی۔ تو دوسروں نے کہا آپ کیوں سمجھاتے ہیں جب وہ مانتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ کل کو اپنے رب کے سامنے ہم تو عذر پیش کر سکیں،
رب العالمین ہم اس کے مرتکب بھی نہیں ہوئے، اور جو مرتکب تھے ہم ان کو روکتے بھی رہے ہمیشہ، تو ہمارا عذر ہو جائے گا بارگاہ الہی میں۔ باقی وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آج نہیں تو کل کسی موقع پر یہ بات بھی آ جائے، ضروری تو نہیں۔ ایک آدمی نے اگر ایک مرتبہ ایک بات نہیں سنی اور نہیں مانی، ہمیشہ نہیں مانے گا، کبھی نہ کبھی مان بھی جاتا ہے، بات دل پر اثر کر بھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا ان کو مسلسل سمجھاتے رہنا ہی مفید ہے، ان کے حق میں بھی ہمارے حق میں بھی۔ ان کے حق میں ہو سکتا ہے یہ ماننے والے بن جائیں، اور ہمارے حق میں کل ہماری نجات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ جتنی نصیحتیں ان کو کی گئی تھی ان سب کو انہوں نے بھلا دیا، کسی کو بھی نہیں لیا۔ اور اللہ رب العزت کی جانب سے پھر عذاب آیا، فرمایا، اور جو روکا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پہلے کیا، فرمایا جو اس برائی سے ان کو روکتے تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہتا ہے اللہ کی پکڑ سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا، لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، نہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ پھر اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر واقع ہو جائے۔ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کرے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، اللہ کا عذاب اسے ٹل جاتا ہے، بندہ خود نجات پا جاتا ہے، اور ظالم عذاب میں پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا عذاب آیا؟ فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، ان انسانوں کو جو اشرف المخلوقات تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندروں کی شکل بنا دیا۔ یہ اللہ کا عذاب آیا، اور خاسئین ذلیل کر دیے گئے اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ کی پکڑ بسا اوقات اسی دنیا کے اندر بھی آ جاتی، یہاں پر بھی انسان پکڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا، ایک تو خود برائی نہ کرنا اور حیلہ سازی سے بھی برائی کی جانب نہ جانا، اور دوسری چیز ہمیشہ برائی کرنے والوں کو روکتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کاموں سے اور حرام کاموں کی حیلہ سازی سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔